بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز و مکرم حاضرین اور ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میں ایک بہت اچھے رشتے کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اگرچہ ان بھائی نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس میں بہت ان کا ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس میں کچھ واقعے کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور بعض باتوں سے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا عجیب و غریب کیوں ہے اور ایسا غیر مناسب کیوں ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، پنجاب کے ایک بڑے شہر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بچپن سے ہی یہ ان کا پوری فیملی شیعہ ہے، اور یہ بچپن سے ہی نماز کی طرف، دین کی طرف راغب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سلیم الفطرت، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا بھی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت، اسلام کی جیسے اللہ رسول کی چاہت ہے اس کے مطابق پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر جیسا ماحول ملتا ہے ویسا وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ویسا ہی بنتا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اپنے دین کی طرف راغب فرمایا، اور اس کو نماز کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے نمازیں پڑھنی شروع کیں، اور نمازیں اس کے دوستوں نے، جو شیعہ مذہب کے دوست تھے ان کے، تو انہوں نے نماز سکھائی۔ تو ایک نے سکھائی، انہوں نے ویسے پڑھنی شروع کر دی، پھر دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہیں، ویسے پڑھو، پھر تیسرے نے کہا ویسے پڑھو۔ تو یہ بدظن سا ہو گیا اپنے مذہب سے، مسلک سے۔ تو پھر یعنی عجیب اس کے بہت پریشانی بنی اس کو کہ میں یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے رہنمائی کا بندوبست فرمایا کہ ان کے گھر کی شفٹنگ ایسی جگہ ہو گئی جہاں پر ایسی مسجد بنی ہوئی تھی جہاں تبلیغی جماعت والے حضرات بھی آتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ پھر ان کے ساتھ گشت کرنے لگ گیا، پھر ان کے ساتھ دین میں آگے بڑھ گیا۔ تو نمازیں پھر اس نے باقی مسلک اس کا وہی رہا، لیکن نمازیں اس نے اپنے سنی مذہب کے مطابق پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کو دین کا علم کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے پھر کسی مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے کہا اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن شیعہ کسی مدرسے میں پڑھ لیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سنی مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو آخر اس نے پھر سنی مدرسے میں باقاعدہ پورا درس نظامی کورس کیا، مفتی بن گیا، اور الحمدللہ اس کے خاندان کے بہت سارے افراد اللہ کے فضل و کرم سے سنی مذہب کی طرف آ چکے ہیں، اور الحمدللہ مفتی بن کر دین کی تدریس بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک سفر میں گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے اللہ کے راستے سے ہی ہمیں فون کیا اور اپنی رویداد سنائی۔ اب ان کی عمر 30 کے لگ بھگ ہے، اور ان کے لیے اب کوئی بہت ہی اچھا ہمیں ایسا رشتہ چاہیے، حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، بہت اچھی بات، صرف عالمہ ہوں یا صرف حافظہ ہوں تو بھی الحمدللہ۔ یہ حافظہ عالمہ نہیں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں، اور دین کی تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ مل کر دنیا کے کونے کونے میں جانے کا جذبے سے سرشار ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، جیسے بہت سارے علماء کرام جیسے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء کرام جن کا شروع میں ایسا یعنی سلسلہ نہیں تھا، لیکن ان کے پورے خاندان کی طرف سے مخالفتیں تھیں، لیکن الحمدللہ جب ان کو ایک اللہ کے نیک بندے نے اپنی بیٹی دی نکاح میں، اس وقت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے پہننے کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں، شہزادیاں ان کے گھروں میں جھاڑو دیتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے بھی ان کو بہت عزت اور وجاہت عطا فرمائی، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جو بھی ہماری بہن ان کے ہاں تشریف لائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں اور بہت عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ بڑی قربانی کے ساتھ آئے ہیں اس سنی مذہب کی طرف۔ تو انشاءاللہ انہیں اس قربانی پر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ
ان کی جو بھی بیوی بنے گی ان کو بھی وہ انعامات ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے جو والدین ہیں اور ان کے جو خاندان والے ہیں، اگرچہ بعض ان میں سے ابھی تک ان کا مسلک وہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اخلاق اور ان کی صفات سے متاثر ہو کر ان سے محبت اور پیار بدستور باقی ہے ان کا ان کے ساتھ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے مالی طور پہ یہ مستحکم ہیں، اتنے غریب نہیں ہیں، تو مالی طور پہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں، تو ہمارے سے اس سلسلے میں فی الفور رابطہ کریں، اور ورنہ جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں بھی۔ اگر وہ اس سلسلے میں دلچسپی نہیں رکھیں گے، حدیث پاک میں صاف آتا ہے تمہارے پاس ایسے بندے کا رشتے کا پیغام آئے، رشتے کی بات ہے جن کی دینداری سے تم مطمئن ہو، تو پھر اگر اپنی بیٹیوں کی ان سے شادیاں نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نا زمین پر فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی اور ہر خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔